اسے پہنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاؤ. اب نام کیا اعلان کر رہا ہوں. حافظ محمد یاسین ابن جناب قیوم صاحب بلاری یہاں حافظ ہوئے ہیں. حافظ سید زبیر یہ اسی محلے کے ہیں, راجو گادی نگر. ابھی تقریر بھی انہوں نے کیا بہت اچھی. جناب سید داؤد صاحب کے لڑکے ہیں یہ. حافظ محمد مہتاب یہ مارت علی بنگلور کے ہیں. حافظ محمد مہتاب صاحب. حافظ محمد علی سلمہ یہ بھی مارت علی کے ہیں. اللہ ان بچوں کو قبول فرما. نے دعا کرایا تھا 5 بچوں سے دعا میں لاک ڈاؤن لگ گیا بیٹا. حافظ محمد علی, حافظ محمد توقیب عابد حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں, مولانا عابد حسین صاحب کے. حافظ محمد شہادت سلمہ, محمد عبداللہ سلمہ ولد مولانا اسد حسین رائے چوٹی. بھائی اسد کہاں ہیں؟ مولی اسد نہیں آئے؟ محمد عبداللہ ولد مولی اسد حسین صاحب. حافظ محمد ارحان یہ شرجہ پور کے ہی ہیں جناب اطہر صاحب. کل اب تک 22 بچے حافظ ہوئے ہیں, تو ایک رائے چوٹی وغیرہ کے, بقیہ سب بچے یہی کے ہیں ماشاءاللہ. حافظ محمد سعود سلمہ مولانا عاشق الہی گوری پاڑ لیا. حافظ محمد سعود سلمہ. حافظ محمد مشرف سلمہ مولانا ذوالفقار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں یہ. پورا ہو گیا. آپ کو اسے قریب کر دو, حضرت سے قریب کر دو. بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ, وہاں کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ جی. اس میں زمرن میں نے دستار بندی کری. عزیز بھائی آپ آ جاؤ. ٹھیک بھائی آپ بیٹھ جاؤ, چہل پہل ختم کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جمعیت علماء کا ایک نظام ہے. سب سے طاقتور باڈی مجلس منتظمہ اس کو کہا جاتا ہے, یعنی جس کو آپ جنرل باڈی کہیں. اس کے بعد اسی میں سے چن کر 21 آدمیوں کی ورکنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے. جو مسائل غور طلب جمعیت علماء کے سامنے آتے ہیں, ہم نے, ہمارے اسلاف نے, بزرگوں نے یہ نظام بنایا ہے کہ جمعیت علماء کے دستور کی روشنی میں ہم ورکنگ کمیٹی کو بلائیں گے اور اس کے سامنے پیش کریں گے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے. اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور ایک پالیسی طے کر دی جائے گی. مجلس منتظمہ جس کو جنرل باڈی کہتے ہیں وہ ہر صوبے کی الگ ہے. یو پی کی اپنی جنرل باڈی ہے, بہار کی اپنی ہے, آپ کے اس صوبے کی اپنی ہے جنرل باڈی. اسی جنرل باڈی سے نکال کر مجلس عاملہ بنائی جاتی ہے. یہ اس کا دستور ہے. اگر مان لیجئے کہ صدارت میں کے انتخاب میں
کس کو صدر بنائیں؟ تو جمعیت علماء کا دستور یہ ہے کہ اس مسئلے کو ورکنگ کمیٹی سے اٹھا کر کے جنرل باڈی میں لے جاؤ اور اپنا آدمی مرکز سے جائے گا، ان سے ووٹنگ کرائے گا کس کے حق میں ووٹنگ کرے گا، اس کے فائدے کیا ہیں، آدمی کیسا ہے، خراب ہے، برا ہے، یہ تمام چیزوں پر بحث کر کے وہ آدمی جو مرکز سے گیا ہے وہ ہر ایک جنرل باڈی کے آدمی کی رائے لیتا ہے، لکھ کر کے بھئی ڈال دو اس جگہ۔ ہمارے اکابر کا بنایا ہوا دستور ہے اور انتہائی مضبوط دستور ہے۔ ان سب سے اکائیوں سے جتنے بھی صوبے ہیں جو اس کی مجلس منتظمہ میں ہے، اسی کے اندر سے چند افراد کو چن کر کے ورکنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے، جس کو ہم مجلس عاملہ کہتے ہیں۔ صدر بھی اس کا ممبر ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ورکنگ کمیٹی کے اندر جس صدر کی صدارت کو پیش کیا جا رہا ہے، ورکنگ کمیٹی اس سے متفق نہیں ہے، ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا ایک نظام ہے۔ آپ حضرات، آپ کی اکثریت، کچھ بچوں کا ختم قرآن تھا اس لیے آپ حضرات بھی آ گئے۔ آپ حضرات کو جمعیت علماء سے دل و جان سے تعلق ہے، اس لیے آپ اپنی کاروبار زندگی کو چھوڑ چھاڑ کر کے آج ایک دن جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ جماعتی نظام ہے اس کا، صدر جو چاہے کر لے، نہیں کر سکتا۔ دستوری اعتبار سے اس کو یاد رکھیے، جمعیت علماء کے دستور کے اندر یہ چیز ہے کہ ملک میں بسنے والے سب لوگوں سے مذہب سے قطع نظر ایک دوسرے سے پیار و محبت کی جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے جمعیت علماء آج تک اسی پر قائم ہے۔ فرقہ پرست پارٹیاں مسلمان کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ فرقہ پرست پارٹیاں ہندوستان میں بسنے والوں کی نظر میں جمعیت علماء ہند کی مخالفت کرتے ہیں، اور آج کی صورتحال تو اتنی خراب ہے کہ راستہ چلتے آدمی کو پکڑتے ہیں اور مار پیٹ کر کے جان سے مار دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جمعیت علماء کا نہ یہ دستور ہے، نہ ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں تم بھی کرو، ہم نہیں کہتے، اس سے ملک کا نقصان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نفرت کی آگ لگا رہے ہیں فرقہ پرست لوگ، آپ ان کا مقابلہ کریں۔ مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے مقابلے میں اپنے کردار کو پیش کریں، آپ میں یہ طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کے مالک ہیں۔ ان کی بھی مجلس عاملہ اور ورکنگ کمیٹی ہے۔ ورکنگ کمیٹی جس چیز کو وہ لے کر جائیں گے، ورکنگ کمیٹی وہی پاس کرے گی جو فرقہ پرست پارٹیوں نے ملک کو فرقہ پرستی میں بہا رکھا ہے۔ لیکن جمعیت علماء کی پالیسی یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں رہیں، کھیت میں رہیں، بازار میں رہیں، ریل میں سفر کرتے ہوئے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ اس سے بات کیجیے۔ ہم اس کا مقابلہ، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے گورنمنٹ کی، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ
آپ نے اگر 1% بھی کامیابی حاصل کی تو میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہیں، اللہ کی نصرت کے آپ مستحق ہیں۔ جمعیت علماء کا یہی کردار ہے، ہم ہندو مسلم کو نہیں دیکھتے۔ ہر انسان اپنے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس طرح ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم بہت بڑی ذات ہے، اللہ کی قربت ایسی کسی کو میسر نہیں ہے جیسی قربت انبیاء اور رسولوں کو کی ہے۔ سب تو ایک ہی طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج 70 سال پہلے نہیں، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے کہ ہر گاؤں کے اندر آپ کو مسلمان ملے گا، مسجدیں ملیں گی، پلیٹ فارم پر زمین کے اوپر آپ کو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے گا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو۔ جمعیت علماء ان کی مدد کرتی ہے۔ ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، سیلاب آیا اور اس نے پنجاب کے وہ علاقے جو دریا کے قریب تھے تہز نہز کر کے رکھ دیا۔ جمعیت علماء نے سب سے پہلے اپیل کی کہ مدد کی جائے۔ جمعیت علماء کی اس اعلان کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثال ملے گی آپ کو، مسلمان نے جس طرح تعاون کیا ہے کوئی قوم تعاون نہیں کر پائی۔ سامان بھر بھر کر کے ہزاروں ٹرک بھیج دیے، عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے اپنے زیورات توڑ کر دے دیے، اور 3-4 دن کے اندر یہ ہو گیا۔ پھر ان کو کہنا پڑا کہ اتنا سامان آ گیا ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اب مت بھیجو۔ مگر جن لوگوں نے تیاری کر دی تھی وہ اس کا کریں گے کیا اس مال کا، انہوں نے پھر بھی بھیجا۔ جمعیت علماء ہند کسی ایک جگہ نہیں، ہر جگہ یہی کرتی ہے۔ آپ کے قریب کیرل کے اندر سیلاب آ گیا، مر گئے لوگ، بہ گئے، گھر تباہ ہو گئے، سب سے پہلے جمعیت علماء ہند تھی۔ جمعیت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اجازت ہی نہیں دی انہوں نے کام کرنے کی، تنہا جمعیت علماء اس کے ورکرز ہندو مسلمان دونوں کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر جمعیت علماء کے ورکرز نے ایک جو لوگ مظلوم تھے، ان کے گھر در برباد ہو چکے تھے، ان کو بلایا اور ان کے گھروں کی چابی ان کے ہاتھ میں دی۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ صرف یہی ایک بات نہیں ہے، 6-7-8 سال ہوئے بنگال میں سیلاب آیا۔ ایک تو سیلاب ہے دریا کے پانی کا، وہ پانی تو میٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی اگر سمندر کا پانی اندر گھس جائے سب کھیتی باڑی کو جلا کر رکھ لیتا ہے۔ یہی ہوا، کسی کے اندر دم نہیں تھا تو اتنی بڑی تعداد کی مدد کیسے کرے گا؟ فرقہ پرست پارٹیوں نے یہ کہا کہ ہم مدد کریں گے، مگر وہ آ کے بتائیں کتنی مدد کی انہوں نے۔ کسی کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا۔ جمعیت علماء ایک کیمپ کھانے کا صبح کو لگاتی تھی، ایک شام کو لگاتی تھی، اور ہر کیمپ کے اندر 2800 ہندو مسلمان جمع ہو کے کھاتے تھے۔ جمعیت علماء کا کردار ہے یہ، اور ہمیں اس کردار پر فخر ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ راستہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے متعین کیا تھا
آپ یعنی جمعیت علماء ہند آج تک اس کے اوپر قائم ہے. جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور اسی کردار کی وجہ سے جمعیت علماء کھڑی ہوئی ہے. ورنہ آج تو جماعتیں ہر آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے، خود صدر ہے اور ایک سیکریٹری اور کچھ بھی نہیں. جمعیت علماء کا یہ نظم صرف دلی میں نہیں ہے، یو پی میں نہیں ہے، کرناٹک میں نہیں ہے، ملک کے ہر صوبے کے اندر ہے. اور ہماری سب سے پہلی جو آواز جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے نکلتی ہے وہ یہی نکلتی ہے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد کے اوپر جس کی مدد کر سکتے ہو کرو. اللہ کا فضل ہے، اس کی مدد کرتے ہیں. ہم نے کبھی گورنمنٹ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی ہے. مسلمان ہندوستان میں کم ہے، 20 کروڑ مسلمان کم تھوڑا ہی ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کو یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ پیسے کو ناحق کھائیں گے نہیں، خرچ کریں گے، وہ ہم کو دیتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس ہاتھ سے خرچ کر ڈالتے ہیں. ہمارے دفتر میں ایک بزرگ ہیں جن کی عمر میری عمر کے برابر ہے، تقریباً 85-84